کے بعد میں کبھی پر اور کبھی موٹا پڑھے جانے کبھی پر اور کبھی موٹے پڑھے جانے والے جو لفظ ہیں، الفاظ ہیں، کلمات ہیں، وہ تین ہیں: الف، اللہ کا لام اور را۔ الف کے بارے میں ہم نے بتا دیا تھا کہ الف اگر موٹے پڑھے جانے والے حروف کے بعد آئے، یعنی حروف مستعلیہ جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، غین، خا، ان کے بعد اگر الف آتے ہیں تو الف کو پر اور موٹا پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے بارے میں ہم نے بتا دیا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر والا یا پیش والا حرف آتا ہے تو اللہ کو موٹا اور پر پڑھتے ہیں، جیسے اللہ، قل هو اللہ، رسول اللہ۔ اور اگر اللہ سے پہلے زیر والا حرف آتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں، جیسے للہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ۔ اس کے بعد میں رہ جاتا ہے را۔ تو را کو موٹا اور باریک پڑھنے کے کچھ قواعد ہیں، اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا، اس لیے اب ہم ایک ویڈیو کے اندر اس را کو موٹا اور باریک پڑھنے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کب موٹا اور کب باریک پڑھا جائے گا۔ حرف را پر اگر زبر یا پیش آ جائے، را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، جیسے یرونہا، یرونہا، نصرکم، نصرکم، خیرکم، ربما، شر، ربما، شر۔ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں اگر را ساکن ہو تو اس کو کیسا پڑھیں گے؟ را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش والا حرف ہو تو اس کو بھی پر پڑھیں گے، جیسے را ساکن یہ ہے، اس سے پہلے زبر ہے، را ساکن یہ ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش والا حرف ہو تو اس کو پر پڑھیں گے، جیسے برق، زرع، یرزقون، برہان۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں اگر را ساکن ہو، را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو تو اب اس را کو کیسا پڑھیں؟ اگر را ساکن ہے اور اس سے را سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے تو اس ساکن سے پہلے والے حرف کو، یعنی را کے بعد تیسرے والے حرف کو، را سے پہلے تیسرے والے حرف کو دیکھیں گے۔ اگر تیسرے والے حرف پر، را ساکن سے پہلے تیسرے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہے تو پر پڑھیں گے، جیسے والفجر۔ اصل میں یہ والفجری تھا، پہلے ہم پڑھتے تھے والفجری وليال عشر، اگر اس کے نیچے زیر پڑھتے چلے جاتے تھے تو ہم پڑھتے تھے والفجری، را کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے اس کو باریک پڑھتے تھے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو را کو ساکن کر دیا تو دو ساکن جمع ہو گئے، را ساکن سے پہلے بھی حرف ساکن ہے۔ اب اس را کو پوری یا باریک پڑھنے کے لیے تیسرے حرف کو دیکھیں گے، تیسرے حرف پر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے والفجر، والعصر، الناقور، الناقور، العسر۔ اور اگر را ساکن سے پہلے تیسرے حرف پر زیر ہے، تیسرے حرف پر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، را باریک ہوگی، جیسے السحر یا السحر اور حجر، السحر، حجر، الحجر۔ را ساکن سے پہلے تیسرے والے حرف پر اگر زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھیں گے، السحر، حجر، الحجر، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور را کو مستقل را کو باریک پڑھنے کے کیا قواعد ہیں؟ را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے لتشرکا رجال۔ اور اگر را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے انذر فرعون یہاجر۔ فرعون کے اندر دیکھیے را ساکن سے پہلے زیر ہے، انذر کے اندر را ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے، یہاجر کے اندر را ساکن سے پہلے جیم کے نیچے زیر ہے۔ تو را ساکن سے پہلے اگر زیر ہے، متصلاً را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اور اگر را ساکن سے پہلے یا ہے، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، را ساکن سے پہلے اگر یا ہے تو اس وقت را کو تیسرے حرف کو دیکھے بغیر باریک پڑھیں گے، پھر تیسرے حرف کو نہیں دیکھنے کے ہیں۔ را ساکن سے پہلے اگر یا آ جائے تو پھر تیسرے حرف کو مت دیکھو کہ اس پر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، کچھ مت دیکھو۔ را ساکن سے پہلے جیسے ہی را دیکھو، یا دیکھو تو اس کو باریک پڑھو، جیسے غیرہ۔ غیرہ کے اندر دیکھیے غیر، را ساکن ہے، غیر،
را ساکن ہے, را ساکن سے پہلے یا ہے, اس وجہ سے اس کو باریک پڑھا. یہاں پر ہم نے غین کو نہیں دیکھنا ہے, غین پر زبر ہے, ورنہ اگر ہم غین کو دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ زبر کی وجہ سے باریک پڑھنا چاہیے, لیکن اس یا کی وجہ سے, یا کی مناسبت سے را کو باریک پڑھا. تو را ساکن سے پہلے اگر یا آ جاتا ہے تو را کو باریک پڑھتے ہیں, جیسے غیر, عزیر, ویر اور سیر. اس کے بعد میں یہاں نوٹ کر کے میں نے لکھا ہے, اب اگر را ساکن ایک الگ کلمے میں ہو اور اس سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو اس کو کیسا پڑھیں گے. یہاں پر یہ ہے کہ را ساکن یہ ایک الگ کلمہ ہے, یہ ہے, یہ ارتبتم ہے, ارتبتم یہ الگ کلمہ ہے اور ان الگ کلمہ ہے. یہ را ساکن ہے, را ساکن سے پہلے اگر زیر اسی کلمے میں ہوتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں, لیکن اگر را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے, جیسے ان یہ دوسرا کلمہ ہے, تو را ساکن سے پہلے اگر زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے, جیسے انیرو, انیرو تب تم. را ساکن سے پہلے اگر زیر دوسرے کلمے میں ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے, جیسے انیرو تب تم. اور جیسے یہاں پر ربی ایک الگ کلمہ ہے اور ارحمہما ایک الگ کلمہ ہے. را ساکن سے پہلے زیر تو ہے لیکن دوسرے کلمے میں ہے, اگر زیر اسی کلمے میں ہوتا الف کے نیچے تو را کو باریک پڑھتے, لیکن را ساکن سے پہلے زیر اگر دوسرے کلمے میں ہے تو پھر را کو موٹا اور پر پڑھیں گے, جیسے ربر, ربر ارحمہما. اسی طریقے سے لمن ایک الگ کلمہ ہے اور ارتضا یہ ایک الگ کلمہ ہے. یہاں پر لمن ارتضا کے اندر ہم نے را ساکن سے پہلے دیکھا نون کے نیچے زیر دوسرے کلمے میں ہے, تو را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہوتا ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں, لمن ارتضا. اسی طریقے سے اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے, را ساکن سے پہلے اگر زیر دوسرے کلمے میں ہوتا ہے تو موٹا پڑھتے ہیں, اور را ساکن سے پہلے زیر اگر اسی کلمے میں ہوتا ہے تو باریک پڑھتے ہیں. یہ پہلے سے اگر ہوتا ہے, یہ بات ہے کہ اگر پہلے سے ہے ایسا تو باریک پڑھتے ہیں, لیکن اگر را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمے میں خود سے لگایا جائے تو اس وقت اس را کو موٹا پڑھیں گے. یہاں پر اگر اس پر الف پر زیر پہلے سے خود سے لگا ہوا ہوتا, یا کوئی مثال دوسری مثال اگر قرآن کریم میں ہو, وہاں پر را ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر لکھا ہوا ہو تو وہاں اس را کو باریک پڑھیں گے. لیکن یہاں پر آپ کو پہلے ویڈیو میں اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ جب خالی الف سے شروع ہونے والا لفظ آئے تو اس خالی الف سے شروع ہونے والے لفظ میں دیکھیں گے تیسرے حرف پر کیا ہے. تیسرے حرف پر اگر پیش ہوتا ہے تو الف پر پیش ہم لگاتے ہیں, لگا ہوا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر قاعدہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر را ساکن سے پہلے زیر خود لگائیں تو را کو موٹا پڑھیں گے. تو یہاں پر جو الف پر کام کریں گے ہم وہ خود کریں گے, زبر لگائیں, زیر لگائیں, پیش لگائیں, وہ ہم خود لگائیں گے. تو خود لگائے ہوئے زیر کے بعد جو را آئے گی وہ پر پڑھی جائے گی, موٹی پڑھی جائے گی. دیکھیے یہاں را ساکن ہے, یہاں پر جو الف لگایا ہم نے اس کاف کی وجہ سے, کیونکہ الف خالی الف سے شروع ہونے والے لفظ میں تیسرے حرف پر اگر پیش ہوتا ہے تو پیش رکھتے ہیں الف پر, اور اگر تیسرے حرف پر زبر یا زیر ہوتا ہے تو زیر ہی رکھتے ہیں. تو یہ جو الف لگایا ہے, الف کے نیچے زیر لگایا ہے, یہ ہم نے خود لگایا ہے. را ساکن سے پہلے اگر زیر خود لگائیں تو اس را کو موٹا پڑھیں گے, ارکب یا ارکم معنا. ارکم کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے, تشدید والے حرف سے پہلے اگر زبر والا حرف ایک دو کو چھوڑ کر ہو تو بھی زبر والے حرف کو تشدید والے حرف کے ساتھ ملائیں گے, بیچ والا حرف ختم ہو جائے گا. ارکم معنا. خیر بات یہ ہو رہی ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر خود لگائیں تو را کو موٹا اور پر پڑھیں گے. اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں گے ارجعی کے اندر ہم جو الف لگائیں گے یہاں پر ہم خود لگائیں گے. کیوں؟ الف خالی تھا, یہ الف خالی الف سے شروع ہونے والا لفظ ہے, ہم نے جیم کے نیچے زیر دیکھا تو اس کے نیچے خود سے اپنے آپ زیر لگایا, تو را ساکن سے پہلے زیر خود لگایا, اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے. اسی طریقے سے اس میں بھی ارجعو, تو یہ معلوم ہو گیا کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے, اور اگر را ساکن سے پہلے زیر خود لگایا جائے تو اس را کو موٹا پڑھیں گے. اب اگر را ساکن ہو اور را ساکن کے بعد
موٹے پڑھے جانے والے، ہمیشہ موٹے ہمیشہ پر پڑھے جانے والے حروف آ جائیں، را ساکن کے بعد ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف جیسے کہ یہ ساتھ ہیں خص ض تین قد صاد ضاد طا ظا قاف غین خا، یہ 7 حروف اگر را ساکن کے بعد آ جائیں تو پھر را ساکن کے پہلے والے حرف کو مت دیکھو کہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے، را ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زیر بھی ہو تب بھی ان حروف کے بعد میں آنے کی وجہ سے اس را کو موٹا پڑھیں گے، ان موٹے پڑھے جانے والے حروف کی وجہ سے را ساکن کو موٹا پڑھیں گے۔ را ساکن کے بعد اگر یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف را ساکن کے بعد آ جائیں تو را ساکن سے پہلے والے حروف کو دیکھے بغیر پہلے والے حروف پر کچھ بھی ہو پھر بھی ہم ان حروف کے ساتھ میں آنے کی وجہ سے را کو موٹا اور اوپر پڑھیں گے۔ دیکھ لیجئے را ساکن کے بعد موٹے پڑھے جانے والے حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو موٹی پڑھی جائے گی، جیسے قرطاس، قرطاس کے اندر دیکھیے را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس را ساکن کو باریک پڑھیں، کیونکہ را ساکن سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ را ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے، لیکن یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر ہونے کے باوجود اس کو باریک نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ را ساکن کے بعد اگر موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہمیشہ پر پڑھے جانے والے حروف میں سے کوئی سا بھی حرف آ جاتا ہے تو اس را کو پیچھے دیکھے بغیر موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ قرطاس، ٹھیک، قرطاسن، اسی طریقے سے وَإِرْصَادًا، وَإِرْصَادًا کے اندر بھی را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن صاد کی وجہ سے جو کہ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے اس را کو موٹا پڑھا، پر پڑھا۔ وَإِرْصَاد، وَإِرْصَادًا، وَإِرْصَادًا، اسی طریقے سے مرصاد، مرصاد، مرصادی، را ساکن سے پہلے زیر ہونے کے باوجود صاد کی وجہ سے را کو موٹا پڑھا، اسی طریقے سے لبالمرصاد اور فرقتن، فرقتن، اس طریقے سے آپ کو یہاں تک سارے قاعدے اس کے را ساکن کے را کے یعنی موٹا اور پر پڑھے جانے والے سارے قواعد آپ کو معلوم ہو گئے۔ اچھی طریقے سے بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور قرآن کریم کھول کر پڑھیں گے تو آپ کو سب مشق ہو جائے گا اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔